والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و ثنا کی بات دعا ہے رب ذوالجلال کے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے پہلی اذان کے ساتھ ہی اپنے حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. پروردگار عالم جمعۃ المبارک کے عظیم الشان بابرکت روح پرور پر نور اجتماع کا صدقہ ہماری زندگی کے تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت پہ، سیرت رسول پہ، اپنے خوف میں نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت میں زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے. ماہ ذی الحج قریب ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء، حضور کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم
خلیل اللہ علیہ السلام کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ، آپ کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہر امتحان میں کامیابی اور ہر قدم پہ اللہ کے حضور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اپنی زندگی، اپنی آسائشیں، اپنا آرام، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے وطن، سب کچھ نام خدا پہ قربان کرتے ہیں۔ اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کی اس ساری قربانی کو حج کا نام عطا فرماتے ہیں کہ جس نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا سب کچھ قربان کیا، اور آپ کے وہ اعمال جو آپ رضا الہی میں کرتے رہے، ان اعمال کو مخصوص ایام میں مخصوص مقام پر ادا کیا۔ اللہ کریم اس انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیں گے جس طرح بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضور آپ کے عظمت و شان کے گزشتہ جو میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں کس طرح منتقل ہوئے۔ جب اس جھوٹے خدا نمرود جس کا 4 دانج عالم میں طوطی بولتا تھا، جس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، سلطنت تھی، لشکر و سپاہ تھے، ہر چیز کا مالک و مختار تھا، سب کچھ کرنے کے باوجود اور اپنی دانست میں قضاء و قدر کے سارے دروازے بند کرنے کے باوجود بھی اس بچے کو باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں منتقل ہونے میں وہ نہ روک سکا۔ اس کے جو دربار میں علم نجوم، فلکیات، دیگر علوم، جادو کے جو ماہر تھے، تب انہوں نے بتایا کہ جس بچے نے تیری سلطنت، تیری خدائی اور اس تیری طاقت اور جھوٹی شان و شوکت کی تباہی کا سبب بننا ہے، وہ بچہ ماں کی رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب نمرود نے عورتوں کے حمل گرانا شروع کر دیے، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پیارے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس نہ ہوا کہ میں حمل سے ہوں اور میرے شکم میں کوئی بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب چند روز باقی رہ گئے بچے کی پیدائش میں تو مجھے فکر محسوس ہوئی، اور محسوس ہوا کہ میں تو حمل سے ہوں اور میرے بطن میں ایک بچہ ہے۔ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں پریشان ہوئی کہ یہ بچہ پیدا ہوا تو نمرود قتل کر دے گا۔ 2-4 روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش میں باقی تھے کہ آپ سخت پریشانی سے گزرتی ہیں، کیونکہ جو آپ کا خامد تھا، حضرت ابراہیم کا جو والد تھا، یہ نمرودی حکومت میں وزیر تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی بچوں کا قتل عام کروانا۔ قدرت کیسے کیسے دنیا میں رنگ دکھاتی ہے۔
اب آپ کی والدہ کو خدشہ تھا کہ جو سارا دن باہر عورتوں کے حمل گرا رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اگر میرے حمل کا محسوس ہوا تو کیا گزرے گا، پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی۔ جو ہی آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا، آپ گھر سے نکلی اور چھپ کر جنگل میں چلی گئی۔ ایک غار میں گئیں، کھلی غار تھی، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس غار میں تشریف لاتے ہیں۔ والدہ نے بچے کو دیکھا، کپڑے میں لپیٹا، اس غار میں رکھا، باہر نکلتی ہیں تو غار کو پتھروں سے بند کر دیا۔ گھر میں واپس آتی ہیں تو خامد کو کسی اور کو نہ بتایا۔ چند دن گزرتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ چھپ کر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری دادی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جنگل میں پہنچی، جس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، آپ پتھر رکھ کے اس غار کا دروازہ بند کر کے آئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں جو ہی حضرت ابراہیم کی والدہ غار کے قریب پہنچتی ہیں تو وہ پتھر خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اندر گئی تو دیکھا غار میں ایک نور ہے، چاند سے زیادہ روشنی ہے، دھوپ کی مانند۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 انگلیاں دائیں ہاتھ کی آپ کے منہ میں تھیں، جن کو چوس رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے وہ انگلیاں نکالی باہر تو ایک سے دودھ آ رہا تھا، ایک سے شہد آ رہا تھا۔ حضرت عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں یہ سعادت اور یہ مقام کسی اور کو دنیا میں نصیب نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے جتنا عام بچہ ایک ہفتے میں بڑا ہوتا ہے، اتنی تیزی سے آپ پرورش پا رہے تھے۔ حضرت عباس اس کے راوی ہیں، ابھی آپ 4 دن کے تھے کہ 1 مہینے کے ہو گئے، یعنی جتنا عام ایک بچہ 1 مہینے میں پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 4 دن میں اتنے بڑے ہو گئے۔ اب والدہ نے دیکھا، تھوڑی دیر بچے کے پاس رہی، آپ فرماتی ہیں میں اٹھنے لگی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی دونوں انگلیاں اس معصوم بچے نے منہ میں ڈال دی۔ آپ فرماتی ہیں میں باہر نکلی تو خود بخود وہ جو پتھر تھے اس غار کے دہانے پہ آ گئے اور وہ غار کا دروازہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ کہتی ہے میرے لیے یہ عجیب ایک قدرت کی جانب سے ایک خیر کی عادت واقعات تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ فرماتی ہیں میں گھر آئی، سوچتی تھی خامد کو بتاؤں گی، پھر سوچتی تھی کہ بچہ معصوم ہے، بتا دیا تو خامد کو قتل کر دے گا۔ یہاں پہ ایک لمبی علماء نے بحث کی کہ حضرت آزر کے بارے میں، پھر گئی بچے کو دیکھنے کے لیے، وہی کیفیت ہے، پھر آئیں، پھر گئیں، پھر آئیں، پھر جاتی ہیں، وقت گزر رہا ہے۔ اب جب پھر جاتی ہے تو دیکھتی ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ غار کے دروازے پہ پہنچی، دروازے سے پتھر ہٹے، آپ اندر تشریف لے گئی، دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے چل رہے تھے، غار میں چل رہے تھے۔ بچے کو وہیں پہ چھوڑا، گھر میں آئیں،
اور رات کا وقت تھا تو اپنے خامد کو بتا دیا. جو آزر سارا دن باہر بچوں کا قتل عام، عورتوں کے حمل، نمرود کی خدائی کو، سلطنت کو، طاقت کو بچانے کے لیے کام کر رہے. رات کو تھکے آ رہے گھر میں، بیوی نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ پیش ہے. خامد نے سنا کہ میرے گھر میں بچہ، میں تو نمرود کی اس بادشاہی کو بچانے کے لیے بچوں کا قتل عام کروا رہا ہوں، اور میرے ہی گھر میں بچہ. غصے سے لال سرخ. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کی والدہ سے کہا کہ اسی وقت مجھے وہاں پہ لے چلو، اور تلوار غصے سے بے نیام ہے، ہاتھ میں ہے، زندہ نہیں چھوڑتا. میرے گھر میں بچہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین غار کے سامنے پہنچے، وہ پتھر خود بخود ہٹنا شروع ہوئے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے والد سہم گئے، لیکن غصہ اسی طرح تھا کہ جاتے ہی بچے کو قتل کر دیا. جب اندر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میرے جد امجد کو بڑا حسن عطا کیا تھا. حدیث سے بات، حضرت ابراہیم کو اللہ نے بڑا حسن عطا کیا تھا، اس لیے کہ آپ کی پیشانی سے حضور کا جو نور نبوت تھا وہ آ رہا تھا. تو حسن کیسے نہ ملتا. جو ہی آپ کے والد اندر گئے، حضرت ابراہیم پہ نظر پڑی، تلوار بے نیام تھی، بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، جاتے ہی 2 ٹکڑے کر دوں گا. جو ہی اندر جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ باپ کی نظر بیٹے پہ پڑی، چاند سے زیادہ حسین بیٹا دیکھا تو تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اتنا حسین بچہ اور چاند جیسا ٹکڑا تم نے غار میں چھپا کے رکھا ہے، اس کو گھر میں لے کے آؤ. اب قرآن کریم 6 سپارہ 7واں سپارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی دفعہ والدہ نے غار سے باہر نکالا. عصر کا وقت تھا، جب باہر نکالا تو جنگل میں مال مویشی چر رہے تھے، گائے تھی، بکریاں تھیں، بھینسیں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ماں کی انگلی پکڑ کے معصوم بچہ غار سے پہلی دفعہ باہر آیا، جو پہلا سوال تھا وہ یہ کیا، میری ماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ بکریاں ہیں، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ چر رہے ہیں. کہا میری ماں ان کا خدا کون ہے؟ کہا بیٹا نمرود ہے. کہا نمرود کا خدا کون ہے؟ تو ماں نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، نمرود کا کوئی خدا نہیں ہے. اب ماں سمجھ گئی تھی یہ وہی بیٹا ہے جو نمرود کی اس جھوٹی خدائی اور سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا. ماں نے انگلی سے پکڑا، رات شروع ہو چکی ہے، آسمان پہ ستارے تھے، چاند چمک رہا تھا. اب قرآن کہتا ہے کہ جب رات فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. کیونکہ اس وقت لوگ ستاروں پہ بھی خدا مانتے تھے، سورج کو بھی، چاند کو بھی خدا مانتے تھے. کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب ستارے غروب ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب غروب ہونے والا نہیں ہے. تھوڑا سا آگے چلے تو پھر آپ نے فلما رأى القمر بازغا، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، چاند بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میرا رب تو غروب ہونے والا نہیں ہے. پھر جب صبح کو سویرا طلوع ہوا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، سورج بھی غروب ہو گیا. آپ نے فرمایا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں آ جاتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ قربانی کیا ہے، حج کیا ہے، اس کا پس منظر کیا تھا.
آپ بھی گھر میں خواتین کو، بچوں کو، اہل خانہ کو یہ بات سنایا کریں۔ اس لیے میں بالکل آسان الفاظ میں عربی روایات پڑھنے کی بجائے آپ کو سنا رہا ہوں۔ گھر میں آئے تو آپ کے جو والد تھے ابراہیم علیہ السلام کے، آزر، یہ پیشے کے طور پر بت بنایا کرتے تھے اور بت بنا کر یہ بیچا کرتے تھے۔ بیٹے سے کہا کہ اب تم جوان چڑھ رہے ہو، ایسا کرو کہ تم اس کاروبار میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ والد نے کچھ بت بنا کر دیے کہ جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے گلے میں رسی ڈالی اور ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اور جب بابل شہر کے بازار میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ لوگو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آؤ اپنے خدا خرید لو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ آؤ، قرآن کہتا ہے ابراہیم نے کہا آؤ لوگو اپنے خدا خرید لو۔ یہ وہ خدا ہے جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ عجیب و غریب باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بازار میں، بابل کے بازار میں سنی، لوگ دکانوں سے باہر نکل آئے، یہ عجیب دیوانہ ہے، کیسی باتیں کرتا ہے اپنے خداؤں کے بارے میں، اور پھر خداؤں کو بھی رسی ڈال کر گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھسیٹتے گھسیٹتے لوگوں سے مسکرا کے کہتے آؤ اپنے خدا خرید لو جو پتھر کے ہیں، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ایک عجیب بات تھی بابل کے شہر میں جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام گھسیٹتے گھسیٹتے جب شہر سے باہر نکلے، حضور فرماتے ہیں آگے پانی کا تالاب آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے ان کو گھسیٹتے پانی میں لے گئے اور ان کے سر ڈبو کر، وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے تھے، ایک ہجوم بن گیا تھا آپ کے پیچھے، ان بتوں کا سر ڈبو کے کہنے لگے تھک گئے ہوگی، پیاس لگی ہوگی، کچھ پانی پی لو۔ از راہ تمسخر، از راہ مزاح ابراہیم علیہ السلام بتوں سے کہنے لگے صبح سے گھسیٹتا آ رہا ہوں، اب پیاس لگ گئی ہوگی، تھوڑا سا پانی پی لو۔ جب یہ باتیں چلتے چلتے نمرود کے دربار میں پہنچی، ایسا بچہ خر کی عادت گفتگو کرتا ہے جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب نمرود کی چھٹی حصی کہنے لگی یہ وہی بچہ ہے جو تیری جھوٹی خدائی سلطنت اور تیری بادشاہی کی تباہی کا سبب بنے گا۔ آزر دربار میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کا والد دربار میں آئے۔ نمرود نے کہا کہ کل اپنے بیٹے کو پیش کرو، سنا ہے تمہارا بیٹا عجیب باتیں کرتا ہے، اور تم نے ایک بچہ چھپا کے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور مجھے خوش کرنے کے لیے باہر لوگ قتل عام کروا رہے تھے۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو پیش کیا جائے۔ اب تیسرا سپارہ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ الم تر الی الذی خاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ۔ نمرود نے دربار سجا دیا، تخت پہ بیٹھا ہے، وزراء، ارکان مملکت، مشیر سامنے بیٹھے ہیں، تخت سجا ہوا ہے پورا دربار۔ حضور فرماتے ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد جو ابھی لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام جب نمرود اس جھوٹے دربار خدا کے دربار میں گئے، جو ہی قدم رکھا تو زلزلہ شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی نمرود کے دربار میں قدم رکھا تو زلزلہ شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ سچے خدا کے پیغمبر نے جھوٹے خدا کے دربار میں قدم رکھا۔ جو ہی دربار میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم پورے دربار پہ سناٹا چھا گیا۔ وہ جھوٹا خدا نمرود تخت پہ ہے، ارکان مملکت، وزراء، مشاہیر سامنے بیٹھے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یک لخت سب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر باپ سے پوچھا کہ یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہا بیٹا یہ ہمارا خدا ہے۔ کہا جو سامنے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ کہا بیٹا یہ اس کے بندے ہیں۔ حضور فرماتے جب یہ سنا تو ابراہیم علیہ السلام اتنی زور سے ہنسے
یک لخت چپ ہو گئے اور دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نمرود پہ کب کبھی داری ہوتی ہے۔ آذر سے کہا کہ بیٹے سے پوچھو کہ اتنے زور سے ہنسنے کی وجہ کیا تھی۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اتنے زور سے کیوں ہنسے؟ کہا مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ خدا تخت پہ بیٹھا ہے، بندے سامنے ہیں، خدا خود کتنا بدصورت ہے اور اپنے بندوں کو کتنا خوبصورت بنایا۔ نمرود خود بدصورت تھا، خدا خود کتنا بدصورت ہے اور اپنے بندوں کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود مخاطب ہوتا ہے، اب اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود نے کہا کہ تم میرے دربار میں آئے ہو ابراہیم، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے آگے فرمایا، اللہ نے قرآن بنا دیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا نمرود میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی عطا کر سکتا ہوں، موت بھی عطا کر سکتا ہوں۔ اسی وقت نمرود نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس کو رہا کر دیا، کہا میں نے اس کو موت تھی زندگی دے دی۔ ایک آزاد تھا، اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، کہا میں نے اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کی عقل کے مطابق اپنی دلیل کو بدل دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہا نمرود سن میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تو کہتا ہے خدا ہوں تو فاتی بہا من المغرب، پھر سورج کو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، وہ ظالم لاجواب ہو گیا اور سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا۔ یہ قرآن کی ایک نص بن گئی، اگر نمرود سورج کو مغرب سے نکال دیتا تو خدا ہوتا۔ قرآن کی نص قطعی نص قطعی دلیل ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو کہتا ہے میں خدا ہوں تو پھر سورج کو مغرب سے نکال، تو اگر وہ مغرب سے نکالتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ خدا ہوتا نا۔ قرآن کی نص قطعی دلیل ہے، نہ نکال سکا۔ آئیں مقام تنیم پہ حضور تشریف فرما ہے، حضرت علی کے گود میں سر رکھ کے حضور آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، وقت گزر گیا، نماز سے محبت تھی، آنکھوں میں آنسو آئے، چہرہ مصطفیٰ پہ گری، حضور کی آنکھ کھلی، علی آنسو کیوں آئے؟ کہا حضور عصر کی نماز جا چکی ہے۔ حضور نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا؟ کہا حضور علی جانتے تھے ادا تو ہو نہیں سکتی، سورج جو غروب ہو چکا ہے، قضا ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں حضور چاہتے تو قضا کو ادا کروا سکتے تھے۔ حضرت علی نے کہا حضور ادا پڑھوا دیں، یقین تھا نا، حضور ادا پڑھوا دیں۔ میرے حضور کی انگلی جو سورج مغرب کی جانب غروب ہو چکا تھا، حضور کی انگلی اٹھتی ہے، اب حضور کی انگلی مغرب کی جانب سے اٹھنا شروع ہوتی ہے۔ حضور کی انگلی پہ اشارے پر جو سورج مغرب کی جانب غروب ہو چکا تھا وہ واپس مغرب کی جانب سے پھر طلوع ہوتا آ رہا ہے، وہی سورج مغرب کی جانب سے نکلتا آ رہا ہے۔ مقام عصر پہ آیا، حضور نے انگلی کھینچ لی، سورج وہیں پہ رک گیا، کہا علی عصر کی نماز پڑھ لو۔ قرآن کہتا ہے فاتی بہا من المغرب، جو سورج کو مغرب سے نکال دے وہ کون ہے؟ رب۔ فرمایا محبوب تم نے کام وہ کر دیا جو خدا کا تھا، اب ایسا نہ ہو خدائی کام کرنے کے بعد لوگ تجھے سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں کام تو وہ کیا ہے جو خدائی کام تھا، لیکن میں خدا نہیں، میں اس کا بندہ ہوں، تمہاری مثل اس کا بندہ ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری مثل ہوں لیکن وحی آتی ہے۔ اب نمرود نہ نکال سکا، اسی وقت اللہ کریم نے سورج کو فرمایا کہ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي، سورج سن مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، نمرود تو تمہیں مغرب سے نہ نکال سکا جھوٹا خدا، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے تمہیں مغرب سے نکلنا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانی میں سے بڑی نشانی یہ ہے
کہ بالکل جب قیامت سر پہ ہوگی سورج غروب ہو جائے گا، پھر 12 سال کی رات ہوگی، 12 سال سورج طلوع نہیں ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی بالکل جب قیامت سر پہ کھڑی ہوگی، 12 سال پھر رات رہے گی، پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ اللہ کریم سورج کو مغرب کی جانب سے طلوع کریں گے تو نصف النہار پہ آئے گا اور پھر واپس چلا جائے گا اور زندگی اپنے معمول پہ آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، وہاں پر نمرود کے دربار میں سب سے پہلے جھوٹے خدا کو اس کی خدائی میں جھوٹا قرار دے دیا، جس سے نمرود لرزہ پر اندام ہو گیا۔ آگے امتحان میں کیسے کامیاب ہوگے آئندہ گفتگو کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سنت اللہ۔